لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم دورہ حدیث ریاض الصالحین کا آغاز کر رہے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام شریک ہونے والوں کے لیے بھی اور دورہ کرانے والوں کے لیے بھی دعاؤں کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہ اچھی طرح کرانے کی توفیق دے اور آپ لوگوں کو اس کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ میں اپنے اس دورے کا آغاز اس دعا سے کرتی ہوں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ اس کو قبول فرما لینا، اس کو اخلاص سے کرنے کی توفیق دینا، اور اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگوں کے دلوں میں میری بات اتر جائے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں ریاض الصالحین کا آغاز کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ریاض الصالحین کے مصنف کون ہیں، اس کے مؤلف کون ہیں۔ ریاض الصالحین کا معنی ہے نیک لوگوں کا باغ۔ ریاض کہتے ہیں باغ کو، اور صالحین نیک لوگوں کا باغ۔ یہ کتاب عالم عرب کی مقبول ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس کے مؤلف ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف النووی ہیں۔ نووی کی نسبت ان کے علاقے نوا کی طرف ہے، جو دمشق کے قریب ایک بستی کا نام ہے۔ امام نووی نوا میں 631 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بڑے نیک تھے، انہوں نے ان کی بڑی اچھی تربیت کا انتظام کیا۔ امام نووی بچپن سے ہی علم کا بڑا شوق رکھتے تھے۔ شیخ یاسین بن یوسف مراکشی کہتے ہیں کہ میں نے امام نووی کو نوا بستی میں اس وقت دیکھا جب وہ 10 سال کے بچے تھے۔ دوسرے بچے انہیں کھیلنے کے لیے مجبور کرتے تھے اور یہ ان سے بھاگتے تھے اور روتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ 10 سال کی عمر میں ان کا یہ حال تھا۔ تو شیخ یاسین بن یوسف کہتے ہیں کہ ان کی یہ سمجھداری دیکھ کے میں ان کے استاد کے پاس گیا اور استاد سے کہا کہ یہ بچہ اپنے وقت کا بڑا عالم اور زاہد ہوگا، آپ اس کی بڑی تربیت کے ساتھ توجہ کیجیے۔ استاد نے اس بات کا ذکر امام صاحب کے والد سے کیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دین کے لیے وقف کرنے کا عزم کر لیا۔ کچھ دیر اپنی بستی میں ہی تعلیم پانے کے بعد امام نووی دمشق میں چلے گئے اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ وہاں بہت سے مدارس تھے، انہوں نے وہاں 20 سے زائد اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ بڑی محنت، بڑی کوشش کے ساتھ علم حاصل کرتے تھے، ہر وقت کتابوں میں مگن رہتے تھے، کبھی سبق کی تیاری کر رہے ہیں، کبھی مشکلات جو
سبق پڑھنے کے دوران پیش آتی تھیں انہیں حل کر رہے ہوتے اور کبھی سبق کی دہرائی کر رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے قوت حافظہ سے بھی نوازا تھا اور غور و فکر کی اعلیٰ صلاحیتوں سے بھی، لہٰذا تعلیم میں جلد ہی رسوخ حاصل کر لیا، جلد ہی بہت بڑے عالم بن گئے اور پھر مسند تدریس پر فائز ہو گئے۔ پہلے علم سیکھا اور پھر علم سکھانے اور پڑھانے لگ گئے۔ اس علمی کمال کے باوجود مزاج میں بڑی سادگی تھی، خوراک میں، لباس میں، اسٹائل آف لائف میں بڑی سادگی تھی۔ اسی انداز میں زندگی گزارتے گزارتے انہوں نے 28 سال دمشق میں گزارے، 45 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اتنی تھوڑی عمر کے باوجود اتنی زیادہ کتابیں لکھ گئے ہیں کہ ان سے لاکھوں لوگ آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ریاض الصالحین ان کی ایسی تصنیف ہے جو کہ عالم اسلام میں ہمیشہ مقبول رہی، جس کا مطالعہ آج ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ 7ویں صدی ہجری میں لکھی گئی۔ ان کی اور جو اہم کتابیں ہیں ان میں صحیح مسلم کی شرح، کتاب الاذکار نمایاں ہیں۔ امام نووی میں 3 خوبیاں اکٹھی ہو گئی تھیں، وہ عالم باکمال بھی تھے، زاہد بے مثال بھی، اور ایک نڈر اور بے باک داعی حق بھی۔ صرف 45 سال کی عمر پائی اور اس 45 سال میں بہت سے کارہائے نمایاں کر گئے کہ ان کا نام آج بھی بڑے احترام اور بڑی محبت اور عقیدت سے لیا جاتا ہے۔ تو یہ تھے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ایک اور کتاب اربعین نووی بہت معروف ہے، وہ بھی احادیث ہی کا مجموعہ ہے۔ ان چند کلمات کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی ریاض الصالحین کا آغاز کریں گے۔ بہتر یہ ہے کہ جو لوگ اسے سیکھ رہے ہیں ان کے پاس کتابیں موجود ہوں۔ کتب کے ساتھ ایک بات کی جتنی اچھی سمجھ آتی ہے اتنی زبانی سمجھ نہیں آتی، اسی لیے میں یہ آپ کو مشورہ دوں گی کہ کوشش کیجئے کتاب اپنے سامنے رکھیں، میرے سے سنتے جائیے، کتاب سے دیکھتے جائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز تفہیم میں بہت فائدہ مند ہوگی، اور جتنی اچھی تفہیم ہوتی ہے اتنا ہی دل پہ اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھ لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تاکہ پڑھنے کے دوران اگر کسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود نہ پڑھ سکیں، رہ جائے، تو وہ اس کے لیے کافی ہو۔ ہم انشاءاللہ اس کے اختتام پر بھی درود پڑھیں گے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ دوران تدریس کہیں رہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، تو یہ اول اور آخر کا درود اس کے لیے کافی ہو۔ ایک بات میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، جہاں کبھی کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے گا، اسی وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ایک مسلمان کے لیے واجب ہے۔ ایک بات میں دہراتی چلی جاؤں کہ جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی آئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا واجب ہوگا۔ چلیے جی ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا باب ہے باب الاخلاص و حضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیۃ۔ تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال
اور احوال سے مراد حالات میں اخلاص اور حسن نیت ضروری ہے۔ اخلاص سے کیا مراد ہے؟ اخلاص نام ہے اپنا کوئی بھی نیکی کا کام صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے خالص کر کے کرنا۔ اور حسن نیت سے کیا مراد ہے؟ اس میں ہماری نیت اللہ کی رضا کی ہو، ثواب کی نیت سے ہو، تب کسی عمل کا اجر ملے گا۔ امام نووی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے باب باندھتے ہیں اور پھر باب باندھنے کے بعد قرآن مجید سے اس کے شواہد اکٹھے کرتے ہیں۔ پہلے وہ قرآن مجید کی ایسی آیات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن آیات میں اس موضوع کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایسی آیات کو ہمارے سامنے رکھنے کے بعد پھر احادیث کو سامنے لاتے ہیں۔ تو یہاں بھی باب کا ذکر کرنے کے بعد انہوں نے ایسی آیات ہمارے سامنے رکھی ہیں جن کا تعلق موضوع سے ہے۔ قال اللہ تعالی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا حکم دیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، کس کے لیے؟ صرف اللہ کو خالص کر کے۔ یعنی عبادت میں اصل کیا چیز ہوگی؟ اللہ کے لیے اخلاص، اللہ کو راضی کرنے کی نیت۔ وقال اللہ تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان کے گوشت نہیں پہنچتے، ان کے خون نہیں پہنچتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے۔ یہاں قربانی کا ذکر ہے۔ اس سے قبل عرب لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب قربانی کرتے تو اس کا خون بیت اللہ کی دیواروں پر مل دیتے، یا جس عبادت گاہ میں وہ قربانی کرتے اس عبادت گاہ کی دیواروں پر مل دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے ہمیں روک دیا اور کہہ دیا کہ تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو صرف تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ تم نے جس اللہ کے ڈر کے ساتھ وہ قربانی کی، اللہ تعالیٰ کو تمہارا وہ جذبہ، تمہارا وہ یقین، تمہاری وہ نیت، تمہارا وہ اخلاص پہنچتا ہے۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے قربانی کا گوشت تو ہم خود کھاتے ہیں، کچھ خود کھا لیتے ہیں، کچھ اپنے اعزاء اقارب کو دے دیتے ہیں، کچھ غریب کو ربا کو دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہماری قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون پہنچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمارا تقوی پہنچتا ہے۔ وقال اللہ تعالی قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا تم اسے ظاہر کرو، اللہ اس کا علم رکھتا ہے۔ کیا بتانا مقصود ہے کہ اس اخلاص کا اور اس حسن نیت کا محل کون سا ہے، مقام کون سا ہے؟ تمہارے سینے، تمہارے دل۔ تم اپنی نیت کو سینوں میں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب باتوں کا علم ہے۔ ان آیات کے بعد اب انہوں نے انہی آیات کی تشریح کے لیے مزید احادیث بھی ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ ہم حدیث نمبر 1 کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس حدیث کے آغاز سے پہلے ان 3 آیات کو سامنے رکھیے۔ ان 3 آیات کو میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتی ہوں۔ انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں
اس کے لیے دین کو خالص کر کے اللہ کے لیے یک طرف ہو کر نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سیدھا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، لیکن اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور ان سے اے نبی فرما دیجئے، اگر تم چھپاؤ گے جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم اسے ظاہر کرو گے تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ اب ہم حدیث سے آغاز کر رہے ہیں۔ امیر المومنین حضرت ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہوگی، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی تھی۔ یہ حدیث بڑی جامع ہے، جس حدیث کے ساتھ امام نووی نے اپنی کتاب کا ایک طرح سے آغاز کیا، اور وہ کیا بات کہی ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کی نیت اسی کے لیے ہے، لیکن اگر کسی کی نیت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے تو اس کی نیت اسی کے لیے ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا طریقہ بڑا خوبصورت ہوتا تھا۔ یہ الفاظ آپ نے تب فرمائے جب ایک صحابی آپ کے سامنے بیٹھے تھے۔ واقعہ یوں ہوا تھا کہ ایک صحابی نے قیس نامی ایک خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ قیس کے گھر والوں نے ان سے کہا کہ اگر تم ہجرت کر لو تو ہم اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیں گے۔ انہوں نے ہجرت کر لی، قیس سے نکاح ہو گیا، اور اب وہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ جس نے جس نیت کے ساتھ کوئی عمل کیا اس کو وہی ملے گا۔ ہجرت اتنا بڑا عمل ہے کہ جس کے ساتھ پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 3 عمل ایسے ہیں جن کے ساتھ پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں: اسلام قبول کرنا، نمبر 2 ہجرت کرنا، اور نمبر 3 حج مبرور۔ یہ 3 عمل ہیں جن کے ساتھ تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ جب تک ہجرت کی نیت درست نہیں ہوگی تب تک یہ اتنا بڑا عمل بھی قبول نہ ہوگا۔ اگر تو نیت تھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی تو یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی تھی، اور اللہ اس کو قبول کر کے ہجرت کا اجر دیں گے۔ لیکن اگر یہ ہجرت دنیا کے لیے کی تھی یا قیس سے نکاح کرنے کے لیے کی تھی تو قیس سے نکاح ہو گیا، ہجرت کا ثواب کوئی نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی اس کا مقصد کیا تھا؟ قیس سے نکاح، تو قیس سے نکاح ہو گیا، معاملہ ختم۔ تو اصل بات ہے کسی بھی معاملے میں اگر آپ کو تمنا ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے اجر ملے تو اس کے لیے خالص نیت کریں کہ یہ کام میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ جب تک یہ نیت نہیں ہوگی اجر نہیں ملے گا۔ ہمارے روزمرہ کے بہت سے اعمال ہیں، 24 گھنٹے ہیں
جو ہم گزارتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے گھروں میں مختلف قسم کی ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اگر تو نیت ہے کہ یہ تمام کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، اور اللہ کی رضا کے لیے جب آپ کام کریں گے پھر اللہ کے حکم کے مطابق بھی کریں گے، پھر آپ حلال حرام کا خیال بھی رکھیں گے، تو آپ کا ہر عمل عبادت بنتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کی نیت درست نہ ہوئی تو ہجرت جیسا بڑا عمل بھی ضائع چلا جائے گا۔ آپ نے جس مقصد کے لیے ہجرت کی وہ مقصد آپ کو حاصل ہو گیا، اللہ کے ہاں ہجرت کا اجر نہ ملا۔ بہت بڑی وعید ہے انسان کے لیے، اور بہت بڑا پیغام آپ کو مل رہا ہے اس حدیث کے ساتھ کہ زندگی کا جو کام بھی کرنا ہے اس کو اللہ کی رضا کی نیت سے کریں۔ مثال کے طور پہ آپ نے سونا ہے، نیت یہ کر لیجئے کہ میں اس لیے سو رہی ہوں، میں صبح فجر کے وقت اول وقت اٹھوں گی، یا میں پچھلی رات اٹھوں گی تہجد کے لیے۔ آپ کا یہ سونا عبادت ہو جائے گا۔ اور اگر یہ نیت نہیں کی، بس ویسے ہی سو گئے، بھئی آپ کو نیند آئی ہوئی تھی، آپ تھکے ہوئے تھے، آپ نے ایک اچھا کام کیا، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کے سونے کی کوئی آپ کو ثواب ملے گا، وہ نہیں، وہ آپ کی ایک جسم کی ضرورت پوری ہو گئی، آپ کی تھکاوٹ دور ہو گئی اور بس۔ لیکن اگر آپ نے یہ والی نیت کر لی جو میں نے آپ کو پہلے سمجھائی ہے کہ میں فجر کی نماز اول وقت پڑھوں گی، یا میں تہجد کے لیے اٹھوں گی، یا میں حدیثی کی زبان میں آپ کو ایک بات بتا دیتی ہوں، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھے تو اس کی ساری رات عبادت میں گزرتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھنے کا عزم ہے اور رات کی نماز باجماعت پڑھی ہے، ساری رات عبادت میں گزرتی ہے۔ یہ ہے نیت کا معاملہ، اور اسی سے ہی آپ اپنے دوسرے معاملات بھی دیکھ لیجئے۔ کھانا ہے، پینا ہے، آپ اس لیے کھاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے گا تو میں اللہ کی بندگی زیادہ اچھی کر سکوں، میں اپنی ذمہ داریاں جو اللہ نے میرے اوپر عائد کی ہیں میں ان کو زیادہ بہتر طریقے سے ادا کر سکوں گی، تو میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کا کھانا بھی عبادت ہوگا۔ ورنہ کھانا آپ کی ایک ضرورت تھی، آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، آپ نے کھا لیا، آپ نے غلط کام نہیں کیا، اچھا کام کیا، اس نے آپ کی ضرورت پوری کر دی اور بس۔ ٹھیک ہے جی، میرا خیال ہے بات واضح ہو گئی ہے۔ چلیے جی آگے چلتے ہیں۔ پہلی بات تو ہم نے دیکھ لی کہ نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ ایک بات میں اور بھی آپ سے کہنا چاہوں گی کہ کیا نیت زبان سے کرنا ضروری ہے؟ نہیں، نیت دل کا فعل ہے، نیت چھپی ہوئی ہوتی ہے، عمل ظاہر ہوتا ہے۔ تو آپ کیسے اس بات کو ممکن بنا سکیں گی کہ آپ کے تمام کام اللہ کے لیے ہوں؟ کیونکہ ہر وقت تو انسان نیت نہیں کر رہا ہوتا، کئی دفعہ اتنی جلدی کام کرنے پڑ جاتے ہیں کہ نیت کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا، یہ سوچنے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے آپ ایسا کر لیجئے، عمومی طور پر اللہ سے ہر وقت دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا ہر کام اپنے لیے خالص کر لے، میں ہر کام تیری رضا کے لیے کروں، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تمام کام تیری رضا کے لیے کروں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی وقت یہ یاد نہیں رہتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی تو اپنی رضا کے لیے خالص کر لے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتی رہا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام عمل جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے ساتھ خالص ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگلی بات یہ ہے کہ کچھ عبادات بھی ایسی ہیں جن میں نیت کرنا ہوتی ہے۔ عام لوگوں کا طریقہ یہ ہے، نماز کی نیت کر رہے ہیں، روزے کی نیت کر رہے ہیں، باب صوم غدن نوائیت فی شہر رمضان، ٹھیک ہے، تو یہ نیتیں سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ نہ رمضان کی روزہ رکھنے کی نیت ہے، نہ روزہ کھولنے کی نیت ہے، صرف ایک ہی نیت ہمیں نظر آتی ہے رمضان میں، اور وہ بھی نیت نہیں، وہ بھی دعا ہے۔ جب آپ نے روزہ کھول لیا تو اس کے بعد ایک دعا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ ہم نے روزہ کھول لیا، ہماری رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا اجر تیرے ہاں ثابت ہو گیا۔ یہ سنت ہے۔ باقی جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں نیت روزہ کھولنے کی، روزہ رکھنے کی، یہ چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ صرف 2 عمل ایسے ہیں عبادات میں جن کی نیت زبان سے کرنی ہوتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا عمل ہے حج۔ جب ہم احرام پہن لیتے ہیں تو احرام پہننے کے بعد لبیک پکارتے ہیں، تو اس وقت ہمیں نیت کرنی ہوتی ہے کہ ہمارا یہ احرام حج کا ہے یا عمرے کا، لبیک حجن یا لبیک عمرتن۔ یہ بھی نیت کرنی ہوتی ہے کہ یہ فرض حج ہے یا نفلی ہے، یا یہ میری طرف سے ہے یا کسی اور کی طرف سے۔ یہ نیت آپ کو زبان سے کرنی ہوتی ہے اور اس کا ہمیں سنت سے ثبوت ملتا ہے۔ یا پھر جب آپ قربانی کرتے ہیں اور قربانی کے لیے جب چھری پھیرتے ہیں تو اس وقت نیت کرنی ہوتی ہے۔ جو شخص قربانی کر رہا ہوتا ہے اس نے نیت کرنی ہوتی ہے، اور یہ نیت عام طور پہ ان الفاظ سے کی جاتی ہے، اگرچہ اور الفاظ بھی مسنون ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ چلیے جی ہم آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 2، ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے نکلے گا۔ جب وہ بیضاء میں پہنچے گا تو اس کے اول و آخر زمین میں دنسا دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ، ان کے اول و آخر یعنی سب کو کیسے دنسا دیا جائے گا، جب کہ ان میں بازار کے لوگ بھی ہوں گے، منڈی کے لوگ بھی ہوں گے؟ یعنی مراد یہ ہے کہ وہ جنگ کرنے نہیں آئے ہوں گے، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان میں سے نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ان کے اول اور آخر سب دنسا دیے جائیں گے، پھر وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت والے دن ان سے معاملہ نیتوں کے مطابق کیا جائے گا۔ اب یہ لشکر کون سا ہے؟ یہ لشکر امام مہدی سے لڑائی کے لیے آئے گا۔ امام مہدی اس وقت بیت اللہ میں چھپے ہوں گے اور یہ لشکر ان سے لڑائی کے لیے آئے گا، لیکن اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ بیت اللہ پہ حملہ کرے اور بیت اللہ کو گرا دے، کیونکہ امام مہدی اس کے اندر چھپے ہوں گے۔ بہرحال یہ لشکر اللہ تعالیٰ بیضاء کے مقام پر خانہ کعبہ سے ابھی بہت دور پہنچے گا تو اس کے اول و آخر زمین میں دنسا دیے جائیں گے۔ زمین پھٹے گی اور وہ زمین کے اندر چلے جائیں گے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ لشکر جہاں پہ جا رہا ہے اس کے اندر کوئی بازار بھی ہوگا، کوئی اور لوگ بھی ہوں گے جو وہاں پہ آ جا رہے ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ کی حیرانگی یہ تھی کہ یا رسول اللہ یہ سارے لشکر کے لوگ تو نہیں ہوں گے؟ ظاہر ہے جب ایک زمین پھٹے گی اور سارے کے سارے دنسیں گے تو بیچ میں کچھ اور لوگ بھی تو جو کہ اس لشکر کا حصہ نہیں ہوں گے وہ بھی دنس جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اول و آخر سارے دنسا دیے جائیں گے جو اس علاقے میں ہوں گے، اور بعد میں وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ یہاں بھی آپ کو نیت کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے۔ اصل بات ہے جب فتنے کا ظہور ہوتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ کا اجتماعی عذاب آتا ہے جو صرف ظالم لوگوں پر نہیں آتا، تب گیہوں کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے۔ میں اس موقع پر آپ کو 2005 کا زلزلہ یاد دلانا چاہوں گی۔ وہ ایک بڑے علاقے میں آیا تھا اور ضروری نہیں ہے کہ تمام لوگ جو اس زلزلے میں فوت ہوئے یا دنسا دیے گئے، یہ 2005 کے زلزلے میں بہت سے لوگ دنسا دیے گئے تھے۔ ان دنوں کی کبھی اخباریں آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ میں نے وہ علاقہ اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھا تھا۔ علاقہ پھٹ گیا، زمین پھٹ گئی اور 4 منزلہ عمارتیں بیچ میں دنس گئیں، اور ان کی صرف چھتیں اوپر سے نظر آ رہی تھیں، یا ان کے جو بورڈ تھے دکانوں کے ان سے پتہ چلتا تھا کہ یہ 2ری منزل ہے اور یہ 3ری منزل ہے اور یہ 4تھی منزل ہے، اور یہ سارا کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو بتانا میں آپ کو یہ چاہتی ہوں کہ جو اتنے وسیع علاقے میں وہ زلزلہ آیا تھا،
سارے ہی لوگ ظالم نہیں تھے. ہوتا یہ ہے کہ جب ایسا عام عذاب آتا ہے تو ظالم بھی اور جو ظالم نہیں ہوتے، جو گناہ گار نہیں ہوتے، وہ بھی عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں. بعد میں پھر اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے مطابق ان کو اٹھائے گا. قیامت والے دن ان سے ان کی نیتوں کے مطابق معاملہ ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کیوں عذاب آیا جو کہ ظالم نہیں تھے؟ تو اصل بات یہ ہوتی ہے، ان کا گناہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے فتنے کو اتنا بڑھنے کیوں دیا؟ انہوں نے اس کو بڑھنے سے پہلے روکا کیوں نہیں؟ انہوں نے اس فتنے کو اس حد تک کیوں بڑھنے دیا؟ انہوں نے اس کو اس سے پہلے کیوں نہیں روکا؟ باقی اصل ان کا حساب کتاب جو ہے ان کی نیتوں کے مطابق ہوگا قیامت کے دن. اس سے بھی آپ کو پتہ چلا کہ نیت کتنی اہم چیز ہوتی ہے. حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ ہم ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ نے فرمایا یقیناً مدینے میں کچھ لوگ ہیں کہ تم لوگوں نے جتنا بھی سفر کیا ہے اور جو وادی طے کی ہے وہ تمہارے ساتھ رہے ہیں. ان کو بیماری نے روک رکھا تھا. اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک رہے ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا. اور بخاری کی ایک روایت میں جس کو حضرت انس نے روایت کیا اس طرح ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو آپ نے فرمایا ہمارے پیچھے کچھ لوگ مدینے میں رہے، ہم جس گھاٹی یا جس وادی میں چلے وہ اجر و ثواب میں ہمارے ساتھ تھے، کیونکہ عذر نے ان کو وہاں روک رکھا تھا. غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت مشکل موقع تھا. اس میں مقابلہ دنیا کی سپر پاور سے تھا. مسلمانوں کے پاس ساز و سامان کی انتہائی کمی تھی. حال یہ تھا کہ کھانے کے لیے روزانہ صرف 1 کھجور ملتی تھی. یہ بات ذرا غور سے سن لیجئے. کھانے کے لیے روزانہ صرف 1 کھجور ملتی تھی اور پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا پر آسمان سے بارش بھیجی اور لوگوں کو پینے کا پانی ملا. 18 لوگوں کے لیے 1 اونٹ تھا اور مقابلہ کس سے تھا؟ دنیا کی سپر پاور سے. مسلمان جو لشکر تھا اس کی تعداد 30,000 تھی. یہ 30,000 لوگ تو موجود تھے اپنی جانیں ہاتھ میں لیے، لیکن ساز و سامان کی کمی کا میں نے جو آپ سے ذکر کیا ہے، 18 آدمیوں کے پاس 1 سواری اور روزانہ کھانے کے لیے صرف 1 کھجور اور پانی پینے کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ دکھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر آسمان پر سے بارش نازل کی تو تب مسلمانوں نے پانی پیا. علاقہ دور کا تھا، گرمی بڑی سخت تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا اور مقابلہ سپر پاور سے تھا. تو اس غزوے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ تمام صحابہ جہاد کے لیے نکلیں، کوئی بھی پیچھے نہ رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پیچھے کچھ لوگ مدینے میں ہیں، ہم جس گھاٹی یا وادی میں چلے وہ اجر و ثواب میں ہمارے ساتھ تھے، کیونکہ ان کو عذر نے، عذر سے کیا مراد ہے؟ بیماری یا کوئی ایسا عذر جس کی وجہ سے وہ جہاد میں شریک نہ ہو سکتے ہوں، مثال کے طور پہ معذور ہوں، یا بعض اوقات بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی رہ گئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کے پاس بھی سواری نہیں تھی کہ ان کو سوار کرا سکیں، اور وہ روتے ہوئے غمزدہ اس حال میں لوٹے کہ وہ جہاد کے لیے نہیں جا سکتے تھے. تو جس شخص کے دل میں سچی تڑپ ہو، جس کی نیت صحیح ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو عمل کے بغیر بھی اجر دے دیتے ہیں.
ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جو شخص سچے دل سے شہادت مانگے اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے مرتبے تک پہنچا دیں گے، اگرچہ اسے اپنے بستر پر ہی موت آئے۔ وہ اپنے بستر پر اس کو موت آ رہی ہے، اجر اس کو شہیدوں کا ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ کس کی وجہ سے؟ اس کے دل کی تڑپ کی وجہ سے، اس کی شہادت کی نیت کی وجہ سے۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابو یزید مان بن یزید بن اخنس نے بیان کیا کہ میرے باپ یزید نے کچھ دینار صدقے کے لیے نکالے اور وہ انہیں مسجد نبوی میں ایک آدمی کے پاس رکھائے۔ میں مسجد میں آیا تو میں نے وہ دینار اس آدمی سے لے لیے اور گھر لے آیا۔ آپ کو معاملے کی سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت ابو یزید مان بن یزید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ان کے والد بھی صحابی تھے اور ان کے دادا بھی صحابی تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد یزید نے کچھ دینار صدقے کے لیے نکالے اور انہیں مسجد نبوی میں کسی آدمی کو دے آئے کہ تم یہ کسی ضرورت مند کو دیکھنا تو صدقہ کر دینا۔ اب ان کے بیٹے مسجد میں گئے، ان کو بات کا پتہ چلا تو انہوں نے وہ دینار اس آدمی سے لے لیے، کیونکہ ان کے بیٹے خود بہت ضرورت مند تھے، غریب آدمی تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ بجائے اس کے کہ کسی اور کو صدقہ کیا جائے، اس صدقے کو مجھے ملنا چاہیے کیونکہ میں بھی اس کا مستحق ہوں۔ تو یہ اس آدمی سے وہ دینار واپس لے آئے۔ دینار کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں، دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا ہوتا تھا۔ تو بہرحال یہ اسے واپس لے آئے۔ جب والد کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا واللہ میں نے تجھے تو یہ دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، اگر دینے کا ارادہ والد کا ہوتا تو والد گھر میں ہی بیٹے کو دے دیتا۔ انہوں نے مسجد میں دیے ہی اس لیے کہ شاید مجھے اس کا اجر زیادہ ملے گا، کسی زیادہ ضرورت مند کو چلا جائے گا۔ چنانچہ میں اپنے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور یہ جھگڑا آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ جھگڑا کیا ہے کہ باپ نے کچھ سونے کے سکے کسی غریب آدمی کو صدقہ کرنے کے لیے مسجد میں کسی شخص کو دیے، اور بیٹا جو ہے ان کے پاس گیا ہے اور بیٹے کو معاملے کا پتہ چلا ہے تو بیٹے نے ان سے وہ سکے لے لیے کہ میں اس کا مستحق زیادہ ہوں۔ والد نے ظاہر اعتراض کیا کہ بھئی میں نے تمہیں دینے کا تو ارادہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ والد سمیت وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ اس کا فیصلہ فرما دیجیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یزید تیرے لیے تو تیری نیت کا ثواب ہے، یہ دینے والے کو آپ فرما رہے ہیں، اور اے مان تو نے جو لیا ہے وہ تیرے لیے جائز ہے۔ بیٹے کو کہا جو تم نے لے لیا اسے اپنے پاس رکھو، تم ضرورت مند ہو، مستحق ہو، تم لے سکتے ہو۔ اور والد کو کہہ دیا کہ تم نے نیت کی تھی، تمہاری نیت کی وجہ سے تمہیں اجر مل جائے گا۔ اس سارے معاملے سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ اگر صدقہ غیر ارادی طور پر محتاج بیٹے کے ہاتھ میں آ گیا تو اسے واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ نے کسی مستحق کو دینے کی نیت کی تھی، اسے اس کی نیت کے مطابق صدقے کا اجر مل گیا، تاہم یہ بات آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ یہ نفلی صدقے کا معاملہ ہے۔ جہاں تک فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ کا تعلق ہے تو زکوٰۃ باپ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا، زکوٰۃ باپ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا، یہ صدقہ لازماً نفلی ہوگا۔ دوسری اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اگر کسی معاملے میں شرعی حکم کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو کسی کے پاس اگر وہ اپنا معاملہ لے جاتے ہیں
تو یہ بیٹے کی کوئی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ وہ صحیح شرعی حکم پتہ کرنے کے لیے اگر کسی کے پاس چلے جائیں تو یہ جائز ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیٹے کو ضرور ڈانٹتے کہ تم کیوں اپنے باپ کو میرے پاس لے کر آئے ہو، اور تم اپنے باپ کی کیوں نہیں بات مان لیتے۔ تو لہٰذا اگر باپ اور بیٹا کسی معاملے میں ان کا اختلاف ہو تو شرعی معاملہ پتہ کرنے کے لیے وہ کسی کے پاس اپنا معاملہ لے کے جا سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 6، ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، اور وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری دنیا میں دے دی گئی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری بیمار پرسی کے لیے حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ مجھے اس وقت شدید تکلیف تھی۔ میں نے آپ سے کہا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری تکلیف کتنی شدت اختیار کر گئی ہے، میں صاحب مال ہوں، لیکن میری وارث صرف ایک بیٹی ہی ہے۔ میرا خیال ہے ساتھ ساتھ حدیث کو سمجھ لیتے ہیں کیونکہ حدیث لمبی ہے۔ سعد بن وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے دی تھی، ورنہ وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 24 صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ عشرہ مبشرہ خاص طور پہ وہ لوگ ہیں، عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10، مبشرہ جن کو بشارت دی گئی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں، ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی۔ تو سعد بن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے تھے، اور ان کی بہت سی خدمات ہیں اسلام کے سلسلے میں۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع کے سال بیمار ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ کیا سمجھ آئی؟ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کا خیال رکھتے تھے۔ عیادت کرنا ویسے بھی بہت نیکی کا کام ہے، حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، صبح جاتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے استغفار کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور شام کو جاتا ہے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور جب وہ مریض کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو وہ جنت کے میوے کھا رہا ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا درد کتنی شدت اختیار کر گیا ہے، میری بیماری کتنی بڑھ گئی ہے، میں مال والا ہوں لیکن میری وارث صرف میری ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ خیرات کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، کیا میں آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، پھر یا رسول اللہ کیا 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا 1/3 حصہ تم صدقہ کر سکتے ہو، اور 1/3 حصہ بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ تم اپنے وارثوں کو صاحب حیثیت چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں غریب چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ ایک اور مسئلے کا آپ کو پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص مالدار ہو تو اسے چاہیے اپنے مال میں وصیت کر دے، اور یہ وصیت 1/3 حصے تک ہونی چاہیے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ چونکہ میرے بیٹے نہیں ہیں، ایک بیٹی ہی ہے، تو میں اپنی زیادہ جائیداد اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، باقی جو ہوگی وہ میری بیٹی اس کی حقدار ہوگی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وصیت کے لیے جو آخری حد بتائی وہ 1/3 حصہ تھی۔ 1/3 حصہ سے زیادہ انسان اپنے مال میں وصیت نہیں کر سکتا، تو آپ نے انہیں 1/3 حصے کی وصیت کی، اور یہ بھی ساتھ ہی فرمایا کہ یہ 1/3 حصہ بھی کافی زیادہ ہے۔ میں دوبارہ آپ کے سامنے واضح کر دوں، ایک آدمی مالدار ہے، مثال کے طور پہ 3 کروڑ اس کی جائیداد ہے، اس کو شریعت نے حق دیا ہے کہ فوت ہونے کے بعد اس کے مال میں سے جب وراثت تقسیم ہوگی تو وہ 1/3 حصے تک کی وصیت کر سکتا ہے، اور یاد رہے یہ وصیت مرنے کے بعد ہی پوری ہوگی۔ اور عام طور پہ جب انسان ایسی وصیت کرتا ہے تو وہ یا تو کسی غریب یتیم کے لیے کرے گا، یا کسی مسجد یا مدرسے کے لیے کرے گا، یا کسی نیک کام کے لیے کرے گا۔ ظاہر ہے اس کی اپنی زندگی تو ختم ہو گئی، یہ تو
فوت ہونے کے بعد اس کے مال میں سے 1/3 حصہ نکالا جائے گا۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی، جو حدیث کے شرکاء ہیں، جو دورہ حدیث کے شرکاء ہیں، کہ اپنے مال میں سے آپ 1/3 حصے کی وصیت ضرور کر دیا کریں۔ اگر آپ نے یہ 1/3 حصے کی وصیت کی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی قبر ٹھنڈی کرنے کا باعث بنے گی، اور اگر آپ نے یہ وصیت نہ کی تو پھر ساری کی ساری جائیداد ورثاء میں تقسیم ہوگی۔ تو اس کا آپ کو فائدہ ہے، یہ وصیت کر دیجئے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس مال ہو تو اس کے 2 راتیں بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کی وصیت تحریری طور پر اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ اس دور میں حالانکہ لکھنے کا رواج بہت کم تھا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر کوئی شخص مالدار ہے تو اس کی وصیت لکھی ہوئی اس کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ کل کو کوئی جھگڑا نہ پڑے، اور مالدار آدمی کو اپنے مال میں سے 1/3 حصہ خرچ کرنے کا اختیار جو دیا گیا ہے وہ عام طور پہ مرنے کے بعد انسان کسی نیک کام میں ہی خرچ کرے گا، کیونکہ خود تو وہ دنیا سے جا چکا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن وقاص کو کہا کہ اگر تم اپنے وارثوں کو صاحب حیثیت چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں فقیر چھوڑ کے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ تم جو بھی مال اللہ کی رضا پر کے لیے خرچ کرو گے اس پر تمہیں اجر ملے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی ثواب ہوگا۔ اب بیوی کو خرچ دینا تو انسان کے اوپر فرض، یہ بھی نیت ہی کا اجر ہے کہ ایک شخص اس نیت کے ساتھ اپنی بیوی کو گھر کا خرچ دیتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے یہ میری ذمہ داری لگائی ہے، تو اس کا بھی اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ نیت اس کی یہ ہے کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق اس پر عمل کروں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ یعنی میرے ساتھی مجھ سے پہلے فوت ہو جائیں گے اور میں دنیا میں اکیلا رہ جاؤں گا؟ یا پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے ساتھی تو حجۃ الوداع کے بعد مدینہ چلے جائیں گے اور میں اپنی بیماری کی وجہ سے یہیں رہ جاؤں گا، میں اس قابل نہ ہوں گا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ ساتھیوں کی وفات کے بعد جب تم ان کے پیچھے رہ جاؤ گے تو جو بھی عمل تم اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس سے تمہارے درجے میں زیادتی اور بلندی ہی ہوگی، نیز شاید تمہیں مزید زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے، حتیٰ کہ کچھ لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ دوسرے لوگ تم سے نقصان اٹھائیں گے۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو جاری فرما دے اور ان کو ان کی ایڑیوں پر نہ لوٹانا، لیکن سعد بن خولہ قابل رحم ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا فرماتے تھے، اس لیے کہ وہ مکے میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ حضرت سعد بن وقاص کو یہی فکر تھا کہ ایسا نہ ہو میرے ساتھی تو مدینہ چلے جائیں اور میں بیماری کی وجہ سے یہیں رہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حوصلہ دیا کہ اگر فرض کیا تم ایسا ہو بھی گیا تو فکر کی کوئی بات نہیں، بلکہ آپ نے انہیں یہ بھی امید دلائی کہ شاید اللہ تمہیں زندگی دے دے، تمہاری اس بیماری میں وفات نہ ہو، اللہ تمہیں اس بیماری کے بعد صحت دے دیں اور اس کے بعد بہت سے لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں اور بہت سے لوگ تم سے نقصان اٹھائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی جو کہ شاید کے لفظ سے کی گئی تھی پوری ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اس بیماری سے صحت مند ہو گئے، نہ صرف صحت مند ہوئے بلکہ انہوں نے بعد میں نکاح بھی کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے بھی دیے۔ اور یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی کہ کچھ لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں اور کچھ لوگ تم سے نقصان اٹھائیں، انہوں نے حضرت عمر کے دور میں بہت سی فتوحات میں حصہ لیا، مصر کے گورنر بھی بنے اور مسلمانوں کے لیے بہت سی فتوحات اور اس کے بعد ان کے انتظامات میں حضرت سعد بن ابی وقاص شریک رہے۔ تو کفار کو انہوں نے نقصان پہنچایا، مسلمانوں نے انہوں نے فائدہ پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ
شادی کا موقع بھی دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسی شادی سے ان کو بیٹے بھی عطا فرمائے، کیونکہ جس وقت انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا تھا اس وقت صرف ایک بیٹی ہی ان کی اولاد تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے بھی عطا فرما دیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن خولہ پر ترس کھاتے تھے کیونکہ وہ مکے میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ یہ حضرت سعد بن خولہ بھی حج کرنے آئے تھے لیکن یہ مکے میں ہی فوت ہو گئے اور یہ مدینے واپس نہ جا سکے۔ تو حضرت سعد کو بھی یہی ڈر تھا کہ ان کی موت مکے میں نہ ہو، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی برکتیں عطا فرمائیں۔ تو یہ لمبی حدیث سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر نیت صحیح ہو تو انسان بیوی بچوں پر جو کچھ خرچ کرتا ہے اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے، اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ انفاق اور صدقات میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو ترجیح دی جائے۔ پچھلی حدیث سے بھی ہم نے یہی نتیجہ دیکھا تھا، باپ نے کسی مستحق کو صدقہ دینے کی نیت کی لیکن بیٹے نے وہ مال لے لیا کیونکہ بیٹا اب واقعی ضرورت مند تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ سے کہا تھا تمہیں اپنی نیت کا اجر مل گیا، بیٹے سے کہا یہ مال تیرا ہی ہے تو ہی رکھ لے، باپ کو اجر بھی مل گیا، بیٹے کو فائدہ بھی مل گیا۔ تو اصل بات ہے آپ کی نیت بہت بڑی چیز ہے، جو آپ نے نیت کی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق آپ کو اجر ملتا رہے گا، اللہ نے چاہا تو۔ حدیث نمبر 7 عن ابی ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ جو اس کے راوی ہیں ان کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر تھا، لیکن ان کو ان کی کنیت سے پکارا جاتا ہے ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ سے کیا مراد ہے؟ بلیوں کا باپ۔ اصل میں حضرت ابو ہریرہ کو بلیوں سے بڑی محبت تھی، اپنی آستین میں ایک بلی کا بچہ رکھا کرتے تھے، تو ان کا نام ہی ابو ہریرہ پڑ گیا، بلیوں کا باپ۔ اور اصل نام جو ہے وہ عبد الرحمن بن صخر ہے، جو عام لوگ جس سے آپ کو منسوب نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کو ابو ہریرہ ہی عام طور پر کہا جاتا تھا۔ تو یہاں بھی وہی بات واضح کی جا رہی ہے کہ اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کی جو چھپی ہوئی نیت ہوتی ہے اس کو دیکھتا ہے، اور اعمال کو دیکھتا ہے، کیونکہ اعمال کی جو بنیاد نیت ہوتی ہے، آپ کی جو نیت ہوتی ہے آپ ایسا عمل کر لیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ تو دل اور عمل دونوں کی اصلاح ضروری ہے۔ دل صحیح ہوگا تو عمل صحیح ہوں گے، دل صحیح نہیں ہوگا تو عمل صحیح نہیں ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے، سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ جان لو وہ ٹکڑا دل ہے۔ اگر آپ کا دل درست ہے تو آپ کے سارے اعمال درست ہیں، آپ کی نیت درست ہے تمام اعمال درست ہیں، اور اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے تو آپ کے اعمال ضائع چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا نیت بھی درست کرنی ہے اور اعمال بھی درست کرنے ہیں، لیکن اس میں سے جو زیادہ اہم چیز ہے وہ نیت ہے، کیونکہ نیت ہی کی بنیاد پر اعمال ترتیب پاتے ہیں۔ حدیث نمبر 8 حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے، دوسرا آدمی اپنی خاندانی حمیت کے لیے لڑتا ہے، تیسرا ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو صرف اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ یعنی دین بلند ہو، وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے۔
بڑا پریکٹیکل سوال کیا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے. کہنے لگے یا رسول اللہ، انسان جب لڑ رہا ہوتا ہے تو کئی نیتیں اس کی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ پہلی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کو بہادر سمجھیں، وہ اپنا مقام لوگوں کے اندر بنائے، میں کتنا امپورٹنٹ ہوں، میرے بغیر جنگ نہیں ہو سکتی. وہ اپنا مقام لوگوں کو بتائے، اس کام کے لیے لڑتا ہے. آپ یوں سمجھیے شہرت کے لیے، اپنی بہادری دکھانے کے لیے وہ لڑتا ہے. دوسرا آدمی اس لیے لڑتا ہے کہ اس کو اپنے خاندان کی جو غیرت ہے وہ اس کے لیے لڑتا ہے. وہ سمجھتا ہے میرے قبیلے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے قبیلے کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس کے لیے میں اپنی پوری کوششیں کروں گا. ہمارے ہاں بعض اوقات اپنے خاندان کے لیے انسان لڑ رہا ہوتا ہے، اپنے خاندان کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، بھئی میرا خاندان ہے، میں اس کی حمایت کروں گا. تیسرا وہ آدمی جو کہ ریا کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، لوگوں کو دکھائے میں کتنا بہادر ہوں، میں کتنا طاقتور ہوں. اور چوتھا ایک آدمی اس لیے لڑ رہا ہوتا ہے کہ اس نے مال غنیمت حاصل کرنا ہوتا ہے، کسی نے کسی سے انتقام لینا ہوتا ہے. تو یہ کئی وجہیں ہو سکتی ہیں ایک کام کی. کبھی کسی سے انتقام کے لیے کوئی آدمی لڑ رہا ہے، کبھی کسی کو اپنی اہمیت جتانے کے لیے لڑ رہا ہے، کبھی اپنی بہادری دکھانے کے لیے ریاکاری کے لیے لڑ رہا ہے، کبھی انسان اپنے خاندان کی حمایت کے لیے لڑ رہا ہے یا اپنی قوم کی حمایت کے لیے لڑ رہا ہے، یا انسان مال غنیمت کے لیے لڑ رہا ہے. تو ان میں سے اللہ کی راہ میں جہاد کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا جامع اور مختصر جواب دیا، صرف وہ شخص جو اس لیے جہاد کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، صرف وہ شخص جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. تو لہٰذا جو شخص اپنے خاندان کے لیے لڑ رہا تھا، اس نے اپنے خاندان کے لیے لڑائی کی، خاندان کو فائدہ ہو گیا، اجر کوئی نہیں. جو شخص اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑ رہا تھا، لوگوں نے اس کو بہادر سمجھ لیا، اجر کوئی نہیں. جو شخص اپنا انتقام لینے کے لیے لڑ رہا تھا، اس نے انتقام لے لیا اور مسئلہ ختم. جو شخص مال غنیمت کے لیے لڑ رہا تھا، مال غنیمت اس کو مل گیا، مسئلہ ختم. جو شخص اپنی شہرت کے لیے لڑ رہا تھا، اس کو شہرت مل گئی، مسئلہ ختم. اجر کس کو ملے گا؟ جہاد کا اجر کس کو ملے گا؟ جس کی نیت یہ ہوگی کہ میں صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی دین کی مدد کے لیے میں لڑوں، صرف اس کو جہاد کا ثواب ملے گا. باقی ساروں کو ان کا جو مقصد تھا پورا ہو گیا اور بس. بلکہ ایک بات میں اس موقع پر کلیئر کرنا چاہوں گی، جو شخص ریا کے لیے لڑ رہا تھا، لوگوں کو اپنی شہرت دکھانے کے لیے، لوگوں کو اپنی امپورٹنس جتانے کے لیے، اس کو الٹا ریا کا گناہ بھی ہوگا. اور ریا کا گناہ کیا ہوگا کہ اس کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ہاں بھئی تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں جان دے دی. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تو نے میرے راستے میں جان نہیں دی تھی، تو نے تو اس لیے جان دی تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں. ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا؟ اسے منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹا جائے گا اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. میں نے اس مسئلے پر بہت دفعہ سوچا ہے کہ اس شخص نے اللہ کی خاطر لڑائی نہیں کی تھی، اس نے شہرت کی خاطر لڑائی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر ختم کر دیا، لیکن اس کو سزا کیوں مل رہی ہے، دوزخ کیوں مل رہی ہے؟ تو اصل بات ہے اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. کیا شرک کیا؟ اسے چاہیے تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا، لیکن اس نے اللہ کی رضا میں بندوں کی رضا کو شریک کر لیا. اس نے سوچا لوگ میرے سے راضی ہو جائیں. اس نے صرف اللہ کی رضا نہیں چاہی، اس نے بندوں کی رضا بھی چاہی، اس نے شہرت چاہی، اور یہ شرک کا گناہ اس کو ملے گا. اسی لیے ریا جو ہوتا ہے یہ شرک اصغر ہوتا ہے، اس کو الٹا دوزخ میں ڈالا جائے گا. تو یہ بات جو ہے اس کو بڑی اچھی طرح سمجھیں. انسان کی 10 نیتیں ہوتی ہیں کسی عمل میں، لیکن جب تک آپ کی نیت خالص نہیں ہے اجر نہیں ملتا. بعض اوقات صرف جو ہے معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اور الٹا بعض اوقات ریاکاری کا، شرک کا گناہ بھی انسان کو ملتا ہے، الٹا دوزخ بھی ساتھ مل جاتی ہے. حدیث نمبر 10 عن ابی ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز اس نماز سے کچھ
اوپر 20 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے جو وہ اپنے بازار میں یا گھر میں پڑھتا ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر نماز کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے، اسے نماز ہی مسجد کی طرف لے جاتی ہے، تو ایسے شخص کے ہر قدم کے بدلے ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ کیونکہ حدیث لمبی ہے، ساتھ ساتھ اس کو سمجھتے جاتے ہیں۔ تو انسان جب اکیلا نماز پڑھتا ہے، 2 رکعتیں پڑھتا ہے، فرض کیا، اسے 1 درجہ ملتا ہے، لیکن اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو جماعت کے ساتھ اس کو 25 گنا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ باجماعت نماز کا ثواب 25 گنا ہوتا ہے، یا بعض حدیث میں 27 گنا کا بھی ذکر ہے۔ تو جہاں پہ 27 گنا کا ذکر ہے وہاں پہ 25 کے اندر 2 رکعتوں کا ثواب 2 درجے جمع کر دیا گیا، اور جہاں پہ 25 کا ذکر ہے وہاں پہ صرف یہ بتا دیا گیا کہ اس کی جو اکیلے کی نماز ہے اس سے باجماعت نماز کا ثواب 25 گنا زیادہ ہے۔ تو لہٰذا باجماعت نماز کا ثواب 25 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور نماز ہی کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے، یعنی اس کی نیت نماز پڑھنے کی ہے، مسجد میں اس نے اپنے کسی کاروباری پارٹنر سے نہیں ملنا، کسی رشتہ دار سے ملنے نہیں آ رہا، صرف اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو ایسے شخص کے ہر قدم کے بدلے میں 1 درجہ بلند ہوتا ہے اور 1 گناہ معاف ہوتا ہے جب تک کہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو جاتا۔ کسی کا گھر زیادہ دور ہے، اس کے 100 قدم ہو جاتے ہیں، اس کے 100 گناہ معاف ہوں گے، 100 درجے بلند ہو جائیں گے، اور جس کا گھر قریب ہے اس کے تھوڑے قدم ہیں، اس کے اسی حساب کے ساتھ ہر قدم کے بدلے 1 درجہ بلند ہوتا ہے اور 1 گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو جب تک نماز اس کو وہاں روکے رکھتی ہے وہ نماز ہی میں شمار ہوگا، اور فرشتے تمہارے ایک آدمی کے بارے میں رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی مجلس میں بیٹھا رہے جس میں اس نے نماز پڑھی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس پہ رحم فرما دے، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رجوع فرما، اس کی توبہ قبول فرما، جب تک کہ وہ کسی کو تکلیف نہ دے، جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو جائے۔ تو اب نماز تک مسجد میں داخل ہونے تک تو اس کو ہر قدم کے بدلے میں یہ اجر ملتا رہا کہ 1 اس کا درجہ بلند ہوا، 1 گناہ دور ہوا۔ اب جب وہ مسجد میں داخل ہو گیا، فرض کیا مسجد میں داخل ہوا ہے، ابھی نماز باجماعت میں 5 منٹ رہتے ہیں، جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہے گا تب تک اس کو نماز ہی کا اجر ملتا رہے گا۔ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے نماز کے انتظار میں بیٹھنے کا، لیکن اگر سعودی عرب جائیں وہاں پہ بیت اللہ میں لوگ نماز کا بعض اوقات گھنٹہ پہلے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھی ہے تو اب عصر کی نماز پڑھ کے ہی گھر جائیں گے، اور عصر کی نماز پڑھی ہے تو مغرب کی نماز پڑھ کے ہی گھر جائیں گے، یا مغرب کی نماز پڑھی ہے تو عشاء کی نماز پڑھ کے ہی گھر جائیں گے۔ تو جب تک انسان نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اس کو نماز ہی کا ثواب ہوتا رہتا ہے۔ یہ وہاں پہ صرف بیت اللہ میں نہیں ہوتا بلکہ وہاں پہ ایک کلچر ہے، میں نے وہاں مساجد میں دیکھا لوگ مسجد نماز کے وقت سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں، آ کے اپنے کچھ اگر وقت ہو تو اپنی کوئی سنتیں یا نوافل پڑھ لیتے ہیں، ورنہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ اکبر ہوتی ہے تو وہ جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی حدیث ہے کہ آپ 2 منٹ پہلے پہنچ گئے، آپ 3 منٹ پہلے پہنچ گئے، آپ 5 منٹ پہلے پہنچ گئے، جب تک نماز کے انتظار میں آپ بیٹھے ہیں نماز ہی کا اجر آپ کو ملتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد نماز کے بعد اگر آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں تو جب تک آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، آپ اسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں پہ آپ نے سلام پھیرا تھا، تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک آپ اس جگہ سے نہ اٹھ جائیں اور جب تک آپ کا وضو نہ ٹوٹے، کیونکہ جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، پھر فرشتے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو جب تک آپ نماز کی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں، مثلاً آپ آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں، مثلاً آپ 15 منٹ بیٹھتے ہیں، مثلاً آپ 5 منٹ بیٹھتے ہیں، جب تک آپ بیٹھے رہتے ہیں وہاں پر اس شرط کے ساتھ کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں،
नंबर 1, और नंबर 2 ये शर्त है कि आपका वज़ू ना टूटे। आप अल्लाह को याद कर रहे हैं, फ़रिश्ते आपके लिए दुआएं करते रहते हैं। और वो क्या दुआ करते हैं? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू, अल्लाहुम्मा अरहमहू, अल्लाहुम्मा तुब अलैहि। ये 3 दुआएं करते हैं। अल्लाह इसको बख्श दे, इस पे रहम फरमा दे, और अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल फरमा ले। तो आपने ये फ़रिश्तों की दुआएं लेनी हैं, तो ये तरीक़ा इख्तियार कीजिए कि जब आपने नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी जगह पर बैठे रहिए और अल्लाह को याद करते रहिए। इसीलिए नमाज के जो बाद के अज़कार हैं उनकी बड़ी अहमियत है। जब तक आप बैठ के अपनी जगह पर वो अज़कार करते रहते हैं, फ़रिश्ते आपके लिए दुआएं करते रहते हैं जब तक आपका वज़ू नहीं टूटता। हदीस नंबर 11, अबुल अब्बास अब्दुल्ला बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब तबारक व तआला से रवायत करते हैं, आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने नेकियां और बुराइयां लिख ली हैं। और फिर इसकी वजाहत फरमाई, जिस शख्स ने किसी नेकी का इरादा किया और उसे कर नहीं सका, अल्लाह ताला उसे अपने पास एक कामिल नेकी लिख देते हैं। और अगर वो अपने इरादे के मुताबिक, अपनी नीयत के मुताबिक वो अमल कर लेता है तो अल्लाह ताला एक नेकी के बदले 10 नेकियों से लेकर 700 गुना, बल्कि इससे भी ज़्यादा नेकियों का अजर लिख देते हैं। आपको पता है, आपके ये दोनों कंधे जो हैं इनके ऊपर किरामन कातिबीन बैठे हैं, और ये आपके नेक अमाल भी लिखते हैं, आपके बुरे अमाल भी लिखते हैं। दाएं हाथ वाला जो है फरिश्ता वो आपके नेक अमाल लिखता है, बाएं हाथ वाला फरिश्ता आपके बुरे अमाल लिखता है। और अल्लाह ताला ने इन्हीं की ड्यूटी लगाई है। इन फरिश्तों की ड्यूटी जो है वो सुबह और असर के वक़्त तब्दील होती रहती है। और ये फरिश्ते जो हैं, जब इंसान कोई नेकी का इरादा करता है और उसकी नीयत कर लेता है लेकिन कर नहीं सका, फ़र्ज़ किया आपका ख़्याल ये था आज मैं फ़लाँ नेकी करूँगी या आज मैं इतने नवाफिल पढ़ूँगी, तो लेकिन आप कर नहीं सके। फ़र्ज़ तो इंसान ने करने ही करने होते हैं, तो आप वो नवाफिल अदा नहीं कर सके या आप वो नेकी नहीं कर सके जिसकी आपने नीयत की थी। कोई भी वजह हो सकती है, आपको टाइम नहीं मिला, या आपको जी भूल गई, या वो हालात ही नहीं बने जिसमें आपने वो नेकी करनी थी, कोई भी वजह हो सकती है। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, वो सिर्फ़ एक आपकी अच्छी नीयत के बदले एक नेकी लिख देते हैं। और जब आप उस पर अमल कर लेते हैं तो जैसा जैसा आपका अमल होता है, जितने इखलास के साथ और जितनी हुस्न नीयत के साथ आपने वो अमल किया होता है, जितने खुलूस के साथ, जितनी हुस्न नीयत के साथ आपने वो अमल किया है, अल्लाह ताला उसके मुताबिक 10 से लेके 700 गुना, बल्कि बाज़ वक़्त इससे भी ज़्यादा नेकियां अता फरमा देते हैं। असल बात है, जो नेकी का मिनिमम अजर है वो 10 नेकियां हैं। कुरान मजीद में बहुत जगह पे ये आयत आती है, मन जा बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा, जो नेकी लेकर आएगा उसके लिए 10 गुना अजर है। और ये 10 गुना अजर मिनिमम है, मैक्सिमम की कोई हद ही नहीं है। इस हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला 700 गुना नेकी भी दे देते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा भी दे देते हैं। और ये 700 गुना जो है, इसका जो है इशारा कुरान मजीद में मौजूद है। जब कोई इंसान अल्लाह के रास्ते में सदका करता है तो अल्लाह ताला ने उसकी मिसाल ये दी है, जैसे एक आदमी एक दाना बोए, उससे 7 सिट्टे उगें और हर सिट्टे में 100 दाने हों, तो उसके 700 दाने बन गए। और साथ ही अल्लाह ताला ने ये कहा, वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहे 700 दानों से ज़्यादा भी इजाफ़ा कर देता है। भाई वहाँ पे 7 सिट्टे ना उगें, 8 उगाएँ, और एक सिट्टे में 100 दाने ना हों, 100 से ज़्यादा हो जाए। तो आखिर की कोई हद, मैक्सिमम की कोई हद नहीं है। हाँ, मिनिमम की हद है कि 10 नेकियों का अजर तो मिलना ही मिलना है इंशाअल्लाह ताला। ये अल्लाह की रहमतें हैं, ये अल्लाह की बरकतें हैं। और रमज़ान में इसके साथ ही 70 गुना अजर का और हिसाब लगा लीजिए। एक आम नेकी का बदला 10 नेकियाँ, इसका ज़्यादा खुलूस से की, ज़्यादा मेहनत से की, अच्छी नीयत से की 700 गुना नेकियां, और इसको ज़रब दे लीजिए 70 से, क्योंकि 70 गुना अजर रमज़ान का खासा है। अगर किसी ने बुराई का इरादा किया लेकिन उस पर अमल नहीं किया तो अल्लाह ताला उससे भी अपने पास एक पूरी नेकी लिख लेते हैं। और अगर इरादे के मुताबिक उस बुराई को कर लिया तो अल्लाह ताला एक ही बुराई लिखते हैं। ये है अल्लाह की शान करीमी, ये है अल्लाह ताला की रहमत कि इंसान बुराई का इरादा करे
آپ نے دل میں سوچ لیا فلاں نے آج مجھے گالی دی تھی، میں نے بھی آج اسے چھوڑنا نہیں ہے نا، انسان ہے نا، یہ ساری باتیں انسان سوچتا رہتا ہے، ذرا آ جائے میرے سامنے، میں نے آج چھوڑنا نہیں اسے۔ لیکن ہوا کیا، اس وقت تو آپ کو غصہ چڑھا ہوا تھا، بعد میں جب وہ سامنے آیا تب تک غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، آپ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اب اس پر بھی آپ کو برائی کی نیت کرنے کے باوجود آپ نے برائی نہیں کی، ایک پوری نیکی کا اجر ملتا ہے، کیونکہ آپ نے برا عمل نہیں کیا۔ ایک برائی کا جو آپ کو گناہ ملنا تھا وہ نہیں ملے گا، بلکہ الٹا نیکی ملی تھی، نیکی ملے گی کہ بھئی میں برائی کا اس نے نیت کی تھی لیکن برائی نہیں کی، اور فرض کی اگر برائی کی نیت کرنے کے بعد برائی کر بھی لی تو ایک برائی کا گناہ ملے گا، یہاں وہ اصول نہیں چلے گا منیمم نیکی کا بدلہ 10 گنا اور میکسیمم کی کوئی حد ہی نہیں، برائی کا بدلہ ایک ہی برائی ہے۔ صدقے جائیں اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کے، شان بے نیازی کے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے، یہ ہے اللہ کی رحمت۔ نیکی کرو تو بدلہ 10 گنا سے لے کے بے حد و حساب تک، اور برائی کرو تو صرف ایک بدلہ، اور اگر برائی کی نیت کر کے برائی نہ کی تو ایک نیکی، اور اگر کر لی تو پھر صرف ایک ہی برائی کا گناہ ہوگا، زیادہ کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، ان رحمتوں سے ضرور فائدہ اٹھائیے۔ حدیث نمبر 12، حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے تم سے پہلی امتوں میں 3 شخص تھے جو ایک ساتھ سفر پر نکلے حتیٰ کہ رات ہو گئی، چنانچہ رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک بڑا پتھر لڑک کر نیچے آیا جس نے غار کے دہانے کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ان کی سمجھ میں یہی بات آئی کہ اس مصیبت سے نجات کی ایک ہی صورت ہے کہ تم اپنے اعمال صالح کے واسطے سے اللہ سے دعا کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے نیک عمل کے حوالے سے دعائیں کی۔ حدیث لمبی ہے، ساتھ ساتھ اس کو سمجھتے جاتے ہیں، میرا خیال ہے معاملہ آپ کی سمجھ میں بھی آ گیا ہے۔ 3 آدمی ہیں، سفر کے لیے نکلے ہیں، رات ہو گئی، رات گزارنے کے لیے غار میں چلے گئے، اور ہوا کیا کہ تھوڑی دیر بعد پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑا پتھر لڑکا جس نے غار کا دروازہ بند کر دیا۔ اب انہیں یہ سمجھ آئی کہ ہمارے لیے موت مقدر ہو گئی، مشکل بہت بڑی پڑ گئی۔ اس وقت انہوں تینوں آدمیوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ سے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو وسیلہ ڈالنا ہے یہ 3 جائز وسیلے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا وسیلہ دے سکتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ہم پر بھی رحم فرما دے۔ اللہ کی ذات کا بھی وسیلہ دے سکتے ہیں، اللہ کی صفات کا بھی وسیلہ دے سکتے ہیں۔ یہاں ہم نے اللہ کی صفت کا وسیلہ دیا کہ چونکہ تو ارحم الراحمین ہے تو ہم پہ رحم فرما دے، اور دوسری بات ہم اللہ کو اپنے نیک عمل کا بھی وسیلہ دے سکتے ہیں، جیسا کہ ہم اس حدیث میں بھی پڑھیں گے اور قرآن سے بھی میں آپ کو اس کی ایک دلیل دے دیتی ہوں۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، اللہ چونکہ ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم پہ رحمتیں فرما دے، اور ہمارا حشر نشر نیکوں کے ساتھ کرنا۔ تو لہٰذا یہاں پہ ہم نے کس عمل کا حوالہ دیا ہے؟ اپنے ایمان لانے کے عمل کا۔ اب اس حدیث میں ہم جس عمل کا حوالہ پڑھیں گے وہ آگے چل کے آپ دیکھیں گی۔ اور تیسرا جو جائز وسیلہ ہے وہ ہے کسی نیک آدمی سے، زندہ نیک آدمی سے دعا کرانا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر عمرے پر جا رہے تھے، ان سے ارشاد فرمایا تھا اپنے بھائی کو اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں یہ کلمہ مجھے تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، یہ والا کلمہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ اپنے بھائی کو اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ بھائی سے مراد کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود، یعنی جب تم دعا کرو گے
تو میرے لیے بھی دعا کرنا۔ تو یہ 3 جائز وسیلے ہیں، باقی مردہ لوگوں سے وسیلہ لینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا وسیلہ یا آپ کے نالین کا وسیلہ یا اسی طرح کی اور غلط باتوں کا وسیلہ، یہ چیزیں شرک کے دروازے کھولتی ہیں۔ تو ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم اللہ سے اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ ڈالتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا وہ نیک عمل قبول فرما، ہم نے وہ خالص تیرے لیے کیا تھا، اس مشقت سے، اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے عمل کے حوالے سے دعائیں کی۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ تو جانتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور شام کو میں سب سے پہلے انہی کو دودھ پلاتا تھا، ان سے پہلے میں اپنے اہل و عیال اور خادم و غلام کو نہیں دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا اور جب واپس لوٹ کر آیا تو والدین سو چکے تھے۔ میں نے شام کا دودھ دوہا اور ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو دیکھا وہ سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور اس سے قبل اپنے گھر والوں اور غلاموں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑے ان کے سرہانے کھڑا ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ بچے بھوک کے مارے میرے قدموں میں بلبلاتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور میرے والدین بیدار ہوئے تو میں نے انہیں ان کے شام کے حصے کا دودھ پلایا، انہوں نے پیا۔ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس نے غار کا منہ بند کر دیا ہے، جس مصیبت میں ہم پھنس گئے ہیں، اللہ ہمیں اس سے نجات فرما دے۔ میرا خیال ہے بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ یہ پہلا آدمی جو ہے بکریوں کا چرواہا تھا، شام کو گھر آتا، دودھ دوتا، اپنے والدین کو سب سے پہلے پلاتا، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، اپنے جو خادم تھے ان کو بعد میں پلاتا۔ ایک دن کوئی ایسی وجہ بن گئی کہ یہ لیٹ ہو گئے، گھر آئے تو والدین سو چکے تھے اور انہوں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، ان کی نیند میں خلل نہیں ڈالا اور کھڑے ہو گئے۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے، ان کے پاؤں میں پڑ رہے تھے کہ ان کو پہلے دودھ دے دیا جائے، لیکن انہوں نے اپنا معمول نہیں بدلا، ساری رات والدین کے سرہانے کھڑے رہے تاکہ والدین جاگیں تو میں انہیں دودھ پلاؤں، ان کی نیند میں خلل نہیں ڈالا، اور ساری رات گزرنے کے بعد صبح فجر کے وقت وہ جاگے، انہوں نے انہیں دودھ پلایا اور اس کے بعد پھر کسی اور کو دودھ دیا۔ اور یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ تو جانتا ہے یہ کام میں نے صرف تیری خاطر کیا تھا، تیرا حکم ہے والدین کی مجھے اطاعت کرنی ہے اور والدین کی کے ساتھ احسان سلوک کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ میں نے یہ تیرے حکم مانتے ہوئے کیا تھا، میری نیت یہ تھی، تو اللہ تعالیٰ میری اس نیکی کو قبول فرما اور اس مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں دور فرما دے، یہ چٹان یہاں سے ہٹا دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن ابھی اس سے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ میں یہاں پہ ٹھہر کے آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ والدین کا جو حق ہے اولاد سے پہلے ہے۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں، ارے جی میری کمائی میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں والدین کا خرچہ اٹھا سکوں، خاص طور پر جو لوگ سفید پوش ہیں، جو غریب ہیں، بچوں کا ہی روٹی پانی کا خرچہ بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے، تو میں والدین کے لیے کہاں سے لاؤں۔ اکثر لوگ یہ بات بڑے آرام سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو والدین کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہوتی گھر میں، حالانکہ جس گھر میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں وہ والدین نے ہی بنایا ہوتا ہے، اور والدین کے گھر میں رہ کے والدین کی ہی جگہ نہیں نکل رہی ہوتی۔ کسی کے پاس والدین کی دعائیوں کا خرچہ نہیں ہوتا، کسی کے پاس والدین کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ جی اس کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے والدین نے اولاد کو تب دیا تھا جب اولاد انتہائی کمزور تھی، والدین نے ان پر اپنی جوانی خرچ کی، اپنا مال خرچ کیا، ماں نے اپنی جو تھی اپنی نیند قربان کی، باپ نے اپنا آرام قربان کیا، اور کس طرح مل کے انہوں نے اپنے بچے کو پالا، ورنہ بچہ جتنا کمزور تھا والدین اگر اس کا خیال نہ رکھتے شاید وہ زندہ ہی نہ رہ پاتا۔ آج جتنے بھی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ اپنے والدین کی قربانیوں کے نتیجے میں یہاں بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کے والدین نے آپ پر اپنا جان مال وقت نہ قربان کیا ہوتا، بیٹھے ہوتے، تو آپ کے اوپر اپنے والدین کی خدمت فرض ہے۔ اولاد نے آپ کو کچھ نہیں دیا، اولاد کی محبت ایک اللہ نے فطری دل میں ڈالی ہے، وہ اللہ نے اولاد پلوانی تھی
اس لیے اللہ نے محبت دل میں ڈال دی، ورنہ اولاد نے آپ کو کیا دیا؟ اولاد نے کیا ہمیں پیسہ لگایا ہم پر؟ کیا اولاد نے ہمیں اپنا وقت دیا؟ کیا اولاد نے ہمیں اپنا مال دیا؟ کیا اولاد نے ہمارے لیے قربانی کی؟ اولاد نے ہمیں ککھ نہیں دیا سوائے ہم سے لینے کے، سوائے ہم ان پر قربانیاں کرتے رہے، ہم ان پہ جان مارتے رہے، وہ انہوں نے ہمیں کیا دیا؟ تو لہٰذا اولاد کا حق بعد میں، پہلے کس کا حق ہے؟ والدین کا۔ اور یہ بتا رہے ہیں اللہ، بچے میرے پاؤں میں بلبلا رہے تھے۔ میرا خیال ہے عام ایک آدمی سنے گا وہ کہے گا آدمی کتنا سنگ دل تھا، ارے بھی اس کے بچے رو رہے تھے۔ بھئی بچے رو رہے تھے ٹھیک ہے، لیکن شریعت نے اولاد کا حق بعد میں رکھا ہے، والدین کا پہلے رکھا ہے۔ اور اگر انہی باتوں پہ آپ چلنے لگے تو پھر میری بات سنیے، معاملے بڑے غلط ہو جائیں گے۔ تو کیا سمجھ آئی؟ اولاد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، جب ماں باپ کمزور ہوتے ہیں اولاد طاقتور ہوتی ہے، ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں اولاد جوان ہوتی ہے، ماں باپ بیمار ہوتے ہیں اولاد صحت مند ہوتی ہے، ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اولاد مالدار ہوتی ہے۔ تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ میرے والدین نے جب میرے پر لگایا تھا میں کمزور تھا، آج والدین کمزور ہیں، آج ان کا میں نے احسان کا بدلہ دینا ہے۔ احسان کی بات تو بعد میں آئے گی، یہ بات تو بدلے کی ہے، یہ بات تو بدلے کی ہے۔ اب اس سے بھی زیادہ آپ نیکی اپنے والدین کے ساتھ کریں، والدین کا حق تب بھی ادا نہیں ہوتا۔ دوسرا آدمی اب کہہ رہا ہے، دوسرے شخص نے دعا کی، یا اللہ میری چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، میں اسے اتنی شدید محبت کرتا تھا جتنی زیادہ سے زیادہ محبت کوئی مرد کسی عورت سے کر سکتا ہے۔ پھر میں نے ایک دفعہ اس سے اپنی خواہش نفس پوری کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ نہ مانی، اس نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اس شرط پر اسے 120 دینار دیے کہ وہ میرے ساتھ خلوت اختیار کرے۔ چنانچہ وہ آمادہ ہو گئی جب میں اس پر قادر ہو گیا اور وہ میرے قابو میں آ گئی۔ اور دوسرے روایت کے الفاظ ہیں کہ میں جب اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس عورت نے کہا، اللہ سے ڈرو، اس مہر کو ناحق نہ توڑو۔ اس کے ان الفاظ نے یا اللہ تیرا خوف مجھ پر طاری کر دیا اور میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ وہ مجھے لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب تھی، اور میں نے سونے کے وہ دینار بھی چھوڑ دیے جو میں نے اسے دیے تھے۔ یہ معاملہ بھی سمجھ لیجئے، دوسرا آدمی اپنی نیکی بتا رہا ہے، یا اللہ مجھے اپنی چچا زاد سے بڑی محبت تھی۔ یہاں پہ آج کل لو میٹرز چلتے ہیں، سوچ لیجئے یہ لو میٹرز جو ہیں، اس حدیث کی روشنی میں انہیں سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس آدمی نے اس عورت کو، اپنی چچا زاد بہن کو اپنی خواہشات کی تسکین کی دعوت دی، ناجائز خواہشات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خواہشات کی تسکین کے لیے ایک رستہ رکھا ہے، نکاح کا۔ اور جب آپ نکاح کے بعد اپنی جائز خواہشات کی تسکین کرتے ہو تو وہ آپ کے لیے عبادت ہوتی ہے، یہی نیت کا مطلب ہے۔ لہٰذا اس آدمی نے کیا کیا، اس عورت کو گناہ کی دعوت دی، وہ عورت نہیں مانی، نہیں آمادہ ہوئی۔ پھر حالات کیا ہوئے، قحط پڑ گیا، وہ عورت اس آدمی کے پاس آنے پر مجبور ہو گئی، اس کے پاس مال تھا۔ اس عورت نے مطالبہ کیا کہ مجھے 120 دینار دو گے تو میں تمہارے ساتھ تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ دینار یاد رکھیے سونے کا سکہ ہوتا ہے، اور ایک دینار میں 4 ماشے ہوتے ہیں، 3 دینار 1 تولہ سونے کے برابر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 120 دینار کا مطلب تھا 40 تولے سونا۔ ذرا سوچ لیجیے آج کل کے دور میں جب 1 لاکھ روپے سونا ہے، کوئی تقریباً 45 سے 50 لاکھ روپے اس نے اس کو دے دیے، اور وہ عورت ظاہر ہے اب یہ بندے نے اس کو اکٹھے پیسے کر دیے، عورت اب بول نہیں سکی۔ اس کا خیال یہ تھا شاید یہ نہ کر سکے گا اور میں اس طرح اس کے جال سے بچ جاؤں گی، لیکن اس نے 120 دینار اکٹھے کر لیے۔ اب عورت جو تھی وہ اس کو ماننا پڑا۔ یہ آدمی جب بالکل عین گناہ کے لیے تیار ہو گیا، ایک اور روایت میں آتا ہے وہ عورت اس وقت کانپ رہی تھی اور اس کو کہنے لگی، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے میری مہر رکھی ہے اس کو نکاح کے ذریعے تم توڑ سکتے ہو، اس کو گناہ کے ذریعے نہ توڑو۔ اس عورت نے اللہ سے ڈر کے اس لہجے میں اس آدمی سے کہا، وہ آدمی جو تھا کانپ گیا، ہٹ گیا پیچھے سے، اور
اس کو وہ جو 120 دینار اس کے مطالبے پر دیے تھے وہ بھی اس نے اس کو اس کے پاس ہی رہنے دیے، اسے نہ لیے۔ تو ساتھ ہی پھر اس آدمی نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو اللہ یہ مصیبت ہم سے دور فرما دے۔ چنانچہ وہ چٹان کچھ اور سرک گئی۔ اس آدمی کی بھی نیکی بہت بڑی ہے، عین گناہ کے وقت رک جانا، اور صرف اللہ کے ڈر سے، کیونکہ اس عورت نے کانپتے ہوئے اس سے کہا تھا اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، یہ جو مہر ہے اس کو ناجائز طریقے سے نہ توڑو۔ مراد کیا تھی؟ میرے سے نکاح کر لو، نکاح کرنے کے بعد اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس وقت تم میرے ساتھ خرابی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات میں اثر رکھ دیا، یہ آدمی ہٹ گیا، کہنے لگا اے اللہ میں نے یہ کام صرف تیرے سے ڈر کے کیا تھا، اس نے مجھے تیرے سے ڈرایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا یہ عمل قبول فرمایا، وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی۔ تیسرا آدمی کہنے لگا یا اللہ میں نے کچھ مزدوروں کو اجرت پر رکھا تھا، ابھی دونوں کی دعا سے وہ جو پتھر ہٹا ہے، ابھی باہر نکلنے کا راستہ مکمل نہیں بنا۔ تو اب پھر تیسرے نے دعا کی اے اللہ میں نے کچھ مزدوروں کو اجرت پر رکھا تھا، سب کو میں نے ان کی اجرت عطا کر دی، صرف ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ اس سے بہت سا مال بن گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ایک دن واپس آیا، کہنے لگا اللہ کے بندے میری اجرت مجھے ادا کر دے۔ میں نے کہا یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام جو تجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب تیری اجرت ہی ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میرے سے مذاق نہ کر۔ اب یہ تیسرے آدمی کی بات بھی میں آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگوں کو ایک آدمی نے اجرت پہ رکھا، ساروں نے اپنی اجرت لے لی، ان میں سے ایک آدمی جو تھا وہ بڑا تیز رفتار تھا، اس نے اپنا کام، وہ دوپہر کے وقت آیا لیکن اس نے اپنا کام جو دوسرے مزدوروں نے صبح سے لے کے رات تک کیا تھا اس نے دوپہر سے لے کے شام تک کر دیا۔ اب جو مالک تھا اس نے دیکھا کہ اس نے میرا کام آدھے وقت میں کر دیا ہے، جب وہ اس کو اجرت دینے لگا تو دوسروں نے پھڈا ڈال دیا کہ بھئی ہم تو صبح سے کام کر رہے ہیں اور یہ دوپہر کو آیا ہے۔ یہ تو مالک کو پتہ تھا کہ اس نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، لیکن بہرحال اس پھڈے کی وجہ سے جو دوسرے لوگوں نے ڈالا وہ اپنی اجرت لیے بغیر چلا گیا۔ ہوا کیا، کسی وقت اس کے حالات زیادہ خراب ہو گئے، مالک ادھر اس آدمی کے پاس پھر آیا، اس آدمی نے کیا کیا، جو اس کی اجرت تھی وہ جتنی بھی تھی اس نے اس کو کاروبار میں لگا دیا۔ کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی، اس نے پہلے بکریاں خریدیں، بکریوں کے بعد اس نے گائیاں خریدیں، ان کے دودھ بیچتا رہا، ان کے آگے بچے ہوتے رہے۔ میرا خیال ہے جب وہ آدمی واپس آیا ہے کوئی 8-10 سالوں کا عرصہ گزر چکا ہوگا، اس عرصے میں اس کا ریوڑ بن چکا تھا، اس نے اسی کی آمدنی سے ایک غلام بھی خرید لیا، اور وہ غلام جو تھا وہ سارے ریوڑ کو سنبھالتا تھا۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ بنیاد وہی مال بنا تھا جو اس کی اجرت تھی، باقی اس آدمی نے اس کا خیال رکھا اور اس کا مال علیحدہ رکھا، اس کو اپنے مال میں ملایا نہیں، اس کا حساب بھی کرتا رہا۔ تو وہ آدمی جب دوبارہ مانگنے کے لیے آیا تو اس آدمی نے اسے کہا کہ یہ سارا مال تیرا ہے، یہ جتنے ریوڑ ہیں گائیوں کے اور یہ جو ان کا چرواہا بھی ہے یہ سب تیرا ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا اے اللہ کے بندے میرے سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، میں تجھے حقیقت بیان کر رہا ہوں، تو سارا مال لے لے۔ اور پھر اس نے اس کو بتایا کہ میں نے ایسا کر کے تیرے مال کو انویسٹ کر دیا تھا، اللہ نے اسی میں اتنی زیادہ برکت دی ہے۔ وہ سارا مال لے گیا جس میں سے اس نے کچھ بھی باقی نہ چھوڑا، یعنی جتنا کچھ تھا وہ گائیاں اور وہ جو چرواہا تھا سارا کچھ اس کے وضاحت کرنے پر اس نے لے لیا۔ بیچارہ بہت ضرورت مند تھا، اس نے سوچا ہوگا اللہ نے میرے اوپر کرم کر دیا ہے، کوئی معجزہ کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے آدمی کہ اے اللہ اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو یہ مصیبت جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں دور کر دیں۔ چنانچہ وہ چٹان دور ہو گئی، غار کا منہ کھل گیا اور سب باہر نکل آئے۔ لہٰذا یہ لمبی حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے اور اس سے آپ کو بہت سے باتوں کا پتہ چلا۔ ایک تو پتہ چلا والدین کا حق اولاد سے زیادہ ہوتا ہے، دوسری بات ہے اس آدمی کی نیکی جس نے عین گناہ کے وقت میں اللہ کے ڈر سے ایک اچھی نیت کے ساتھ اس نے گناہ سے علیحدگی اختیار کر دی۔ اور تیسرے آدمی نے دیکھے جی مال کون دیتا ہے، وہ اس کو اتنا مال دے دیتا جتنا اس کا اتنی اجرت کا تھا، تو اس کا آدمی کا تو مطالبہ اتنا ہی تھا، اس نے اتنا ہی مانگا تھا،
اس کے وہ سمجھ لیجیے آج کل کے حساب کے مطابق جی 1000 روپے ہوں گے، لیکن اب 1000 کی بجائے اس کی جو مالیت تھی وہ تو لاکھوں سے بڑھ گئی تھی، کیونکہ گائیاں تھیں، ان کے چرواہے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی انویسٹمنٹ میں برکت ڈال دی تھی۔ تو وہ آدمی کہتا ہے اللہ میں نے صرف یہ تیرے ڈر سے کیا تھا، مال کون چھوڑتا ہے؟ آج تو لوگ لوگوں کا مال ڈاکہ ڈال لیتے ہیں۔ اس نے بڑی خلوص نیت کے ساتھ، بڑی اخلاص کے ساتھ اس نے وہ مال اس کے حوالے کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی مصیبت دور فرما دی۔ ایک تو ہم نے اس سے حدیث سے یہ سبق سیکھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان خلوص اور خشوع و خضوع سے اور عاجزی سے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ لہٰذا مشکل وقت آ جائیں تو اللہ سے عاجزی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر دعا کیجئے، اللہ قبول کیا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کے لیے معجزات بھی دکھا دیتا ہے۔ لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے ڈر سے گناہ سے رک جائیں اور مزدوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، آپ کے معاملے اچھے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسے اللہ نے اس مزدور کے مال میں برکت دی، آپ کے مال میں بھی برکت دی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما